بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر تیمور بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتے تھے اور دوسرے روز ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتے۔ ایک روز وہ حسب معمول شہر میں چکر لگا رہے تھے کہ اس نے ایک غمناک آواز سنی۔ وہ آہو بکا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہی تھی، اے رب العالمین، ہمارے بادشاہ کو بیماری اور وزیر کو موت دے دے اور قاضی شہر کی عمر دراز کر۔ بادشاہ اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا کہ بڑھیا سے کس طرح معلوم کرے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے کیوں اس قدر نالا ہے کہ ان کی موت چاہتی ہے، اور قاضی سعید سے اتنی خوش کیوں ہیں جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے۔ کافی دیر بعد اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے نہایت بے چارگی اور مسکینی سے پوچھا کہ اے نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ وقت اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو جو ان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو کہ اس کی دراز عمری کی دعا کر رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اجنبی، میں بادشاہ کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہوگا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ و خیرات کرے گا۔ خیرات سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی۔ ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک سیرت انسان ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائیں اور نجات حاصل کریں۔ اور قاضی شہر کی درازی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بدعمالیہ زیادہ سے زیادہ کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ بادشاہ تیمور جو مسافر کے روپ میں تھا، اس نے آپ دیدہ ہو کر اس بڑھیا سے کہا، اے نیک عورت، میں اس وقت تو تنگ دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان کرو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی مسافر یعنی بادشاہ چلا گیا۔ بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس کا ہمسایہ جو پرلے درجے کا بخیل انسان تھا، جب تسبیح کو دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی۔ بڑھیا تسبیح کی قیمت سے نہ آشنا تھی نہ واقف تھی، کیونکہ تسبیح یاقوت اور لال مرجان کی تھی، اور مذکورہ ہمسایہ کس طرح اس سے وہ تسبیح ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرایا ہے اور میں اس کی تلاش میں تھا، اب مجھے پتہ چلا کہ یہ تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور بولی، میں بالکل بے قصور ہوں، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، میں نے ہرگز نہیں چھپائی۔ اب اس ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا اگر تو نے تسبیح نہیں چرائی تو یہاں سے بھاگ جا، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں کھینچتا۔ بڑھیا نے اس میں عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات امیر تیمور پھر حسب معمول گشت پر نکلا اور قصداً بڑھیا کے محلے میں آیا۔ اس نے بڑھیا کے گھر سے وہی دعا سنی جس میں بادشاہ کی بیماری، وزیر کی موت اور قاضی وقت کی دراز عمر کا ذکر تھا۔ بادشاہ نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا اس کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ نے اسے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسی کا سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا کہ میں اجنبی نہیں بلکہ بادشاہ وقت ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تھی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کو ضرور سزا ملے گی۔ اگلے روز بادشاہ نے بڑھیا اور اس بخیل پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء، امراء اور دیگر مصائب تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری روادات سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری بات دربار میں بیان کر دی۔ فیصلہ کیا گیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے گا جس سے وہ باقی زندگی آسانی سے گزار سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہترین طریقے سے کر سکے، اور اس کے بخیل ہمسائے کو سزائے موت دی جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔